آور چیزیں فروخت کی جا رہی ہے. منصوبہ بند طریقے سے مسلم نوجوانوں کو نشے کا عادی بنایا جا رہا ہے. میں والدین سے کہوں گا بالخصوص کالجوں کے اندر جاسوس چھوڑے جا رہے ہیں, یونیورسٹیوں میں جاسوس چھوڑے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں کا کون سا بچہ ہے جو پڑھ لکھ کر کے ترقی کر سکتا ہے, بلندی پر جا سکتا ہے, اور وہ اللہ اکبر قوم کی قسمت کے ستارے کو اللہ اکبر اوج سریا تک جو ہے وہ لے جانے کی کوشش کر سکتا ہے. ایسے نوجوانوں کو دو چیزوں میں ملوث کیا جا رہا ہے. ملک کی دہشت گرد اور فرقہ پرست تنظیمیں ان نوجوانوں کے درمیان لڑکے بھی بھیجتے ہیں اور لڑکیاں بھی بھیجتی ہیں. خاص طور پر میرے جو نوجوان یونیورسٹی اور کالج میں پہنچ کر سوچتے ہیں کہ ہم نے کالج اور یونیورسٹی میں پہنچ گئے تو اب ہم گویا کہ کوئی تیسری مخلوق ہو گئے ہیں, ہمیں ان لوگوں سے کیا لینا, یہ لوم چلانے والے بیکورڈ ہیں, یہ اللہ اکبر گھریلو کام کاج کرنے والے معاذ اللہ ذلیل اور رسوا لوگ ہیں, اور وہ اپنی آپ کو بہت ہائی کوالٹی کے لوگ سمجھتے ہیں. یاد رکھنا, کسی مسلمان کو حقیر نہ سمجھنا. جس کو اللہ نے امت محمدیہ میں پیدا کیا یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے. جس کو قرآن میں اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب عطا فرمایا, ان سے بڑھ کر کے وی آئی پی کون ہوگا, ان سے بڑھ کر عظمت والا کون ہوگا, ان سے بڑھ کر بزرگی والا کون ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, تو میری قوم کے کچھ نوجوان اپنے آپ کو روشن خیال تصور کرتے ہیں. یہ روشن خیالی نہیں, یہ فکر کی تاریکی ہے, یہ فکر کا بودا پن ہے. مسلم مذہبی جوانوں سے دوستیاں توڑ کر مشرک جوانوں سے دوستیاں جوڑتے ہیں. ان کی طرح کھائیں گے, ان کی طرح رہیں گے, محلے میں آدھی آدھی چڈی پہن کر گھومنے میں فخر محسوس کرتے. او بدبختو, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب جب کافر, جو تم دوست بناتے ہو نا کافروں کو دوست مت بناؤ. جب جب تمہیں اچھائی پہنچے گی تو کافر کو برا لگے گا, جب تمہیں خوشی ہوگی تو اس کو غم ہوگا, اور جب تمہیں غم ہوگا اسے خوشی ہوگی. کافر کبھی مومن کا دوست نہیں ہو سکتا. اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. یہودی اور نصرانی تم سے کبھی یہ کفر کی دنیا خوش نہیں ہو سکتی جب تک کہ تم خود ان کا مذہب اختیار نہ کر لو. تم ان سے دوستی کر کے یہ سوچتے ہو ہم روشن خیال ہیں. یہ خیالات کی تاریکی ہے, تاریکی. اللہ رب العزت نے کافروں کی محبت اور مودت سے منع فرمایا. ضرورت کے مطابق جیسے کام کے لیے کسی سے سامنا پڑتا ہے بس اتنا, ان کو دوست مت بناؤ. دوست تو کہتے ہیں جس سے محبت کی جائے, جس سے پیار کیا جائے. اور جب دوستی ہوتی ہے تو پھر ان کے تہواروں میں بھی جاتے ہو. مشرکین کے تہواروں میں مسلم نوجوان جاتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کے اندر گنڈے بندواتے ہیں. میں اس کا نام نہیں لوں گا, آپ کو پتا ہے. دوست کی بہن بھی دوست بہن ہو گئی اور اس کے ہاتھوں سے راکیاں بندوائی جاتی ہے. یہ کفر ہے, اس لیے کہ یہ شعار کفر ہے, اس لیے فقہا نے فرمایا کفر ہے. حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مشرکین کے تہوار میں جائز سمجھ کر شرکت کرے یہ بھی کفر ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت نے یہاں تک لکھا کہ جن دنوں مشرکین تہوار کے موقع پہ مٹھائی خریدتے ہیں ان کی مشابہت اختیار کرنے کے لیے اس تہوار کے موقع پہ جو مٹھائی خریدے گا یہ بھی کفر ہے. ایمان اور کفر میں اتنا باریک اور کمزور رشتہ ہے. جیسے آٹے سے بال نکل جاتا ہے خبر نہیں ہوتی, ویسے دلوں سے ایمان نکل جاتا ہے. مشرکین کے تہوار کے موقع پر ان سے مشابہت اختیار کرتے ہوئے مٹھائی خریدنا کفر ہے. تو یہ جو ناچ رہے ہو یہ کیا ہے, یہ جو میوزک بجا رہے ہو یہ کیا ہے, یہ جو شراب کی محفلیں سجا رہے ہو یہ کیا ہے, یہ جو پٹاخے پھوڑ رہے ہو یہ کیا ہے. ارے جو مذہب مصطفیٰ جان رحمت کی میلاد کے موقع پر پٹاخے پھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا وہ
31st नाइट को पटाखे फोड़ने की इजाजत कैसे दे सकता है? जो मजहब मुस्तफा जाने रहमत की विलादत की खुशी के मौके पर, हुजूर की विलादत का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि मुसलमानों का सबसे बड़ा त्योहार, ईद से भी बड़ा, बकरीद से भी बड़ा, लैलतुल कद्र से भी बड़ा अगर कोई त्योहार है तो मिलाद मुस्तफा है, क्योंकि मिलादुन नबी की शब 1000 शबाए कद्र से अफजल है। एक नहीं, 1000 शबाए कद्र से अफजल है। और इसको सिर्फ सुन्नी उलमा ने नहीं बल्कि मौलवी अशरफ अली थानवी ने भी लिखा कि शबे मिलाद 1000 शबाए कद्र से अफजल है। बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि शबे जुमा भी शबे कद्र से अफजल है। मौलवी अशरफ अली थानवी साहब, आला हजरत ने भी उसको लिखा कि शबे जुमा शबे कद्र से अफजल है, इमाम अहमद इब्न हंबल के हवाले से। मदारिजुन नबुवा में शेख अब्दुल हक ने भी लिखा कि शबे जुमा शबे, क्यों? और मेरे इमाम ने तो लिखने का हक अदा किया। फरमाते शबे जुमा शबे कद्र से अफजल इसलिए है कि शबे जुमा ही में नूर मुहम्मदी अब्दुल्ला की पेशानी से रदी अल्लाह ताला सलामुल्लाह अलैहि, उनकी पेशानी से नूर निकलकर सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के पेट में आया। तब आला हजरत का कलम भी तो कलम है ना। आला हजरत फरमाते हैं इस शब जो नेमत मुसलमानों को मिली, अब कयामत तक ये नेमत कब मिल सकती है? नूर मुस्तफा का मुंतकिल होना। तो नूर शिकमे आमिना में आया, वो रात शबे कदर से अफजल हो गई। और जिस दिन वो नूर जमीन पे कदम रंजा हुआ, वो दिन सारी ईदों से बढ़कर ईदों की ईद हो गया। लोग कहते हैं कुरान के अंदर ईद मिलाद का जिक्र कहाँ है? मैंने कहा पढ़ सूरह वद्दुहा। अल्लाह फरमाता है वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। उठा कर देख तफसीर अजीजी, इस्माइल दहलवी का चचा लिख रहा है जो हमारा आका है। शाह अब्दुल अजीज लिखते हैं क्योंकि इमाम अहले सुन्नत ने लिखा कि कुरान की एक आयत की 70 हजार तफसीर है। तो वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा का मतलब शाह अब्दुल अजीज यूं कहते हैं, वद्दुहा का मतलब यह है हबीब जिस सुबह को तू पैदा हुआ, तेरे मिलाद की सुबह की कसम, और जब तू मेराज पर गया तो तेरे जाने की कसम। गोया कि वद्दुहा वल्लैल बता रही है कि तू आया तो उसकी भी कसम, तू गया तो उसकी भी कसम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत। लोग कहते हैं मिलाद कुरान में कह रहे, जिसकी कुरान में अल्लाह कसम याद करे वो मिलाद का दिन है। ईद उल फितर की कसम याद नहीं की, ईद मिलाद की कसम कुरान में अल्लाह याद कर रहा है। और उसकी तफसीर आला हजरत ने ये नहीं लिखी, शाह अब्दुल अजीज ने लिखी। जिस घर से वाबियत का चूहा निकला, उसी घर से ईमान का नूर भी इस तरह फूट रहा है कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की अजमत के डंके वो खानदान के लोग बजाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अर्ज ये कहा तो नबी पर इतनी बड़ी खुशी पर जब हम शराब नहीं पीते तो 31st पे शराब क्यों? हमारा मजहब हमें मिलादे मुस्तफा पे शराब पीने की, कितनी खुशी का दिन है। हमारे यहाँ खुशी और गम का की एक हद है। वल हाफिज़ून लिहुदूदिल्लाह, अल्लाह की हदों की हिफाजत करो। वबश्शिरिल मोमिनीन करोगे तो अल्लाह तुम्हें बशारत देता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों, तो जाते जाते एक बात बस आपको अर्ज करूं, शराब से बचो। शराब तबाही के दहाने पर ले जाएगी। और जिंदगी में अगर कोई शबाब की तरफ आपको दावत दे, कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में लड़के और लड़कियां छोड़ी जा रही है ताकि वो तुम्हें पढ़ने वाले बच्चों को शराब का आदी बना दे, नशे का, और लड़कियां अपने दामे तजवीर में, अपने दामे फरेब में गिरफ्तार करके तुम्हारे जहन को पढ़ाई से हटा सके। इसीलिए इस्लाम ने कहा, आका ने फरमाया कि अगर कोई हसीना तुम्हें गुनाह की दावत दे तो उस वक्त जो ये कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूं और वो गुनाह न करे, आका फरमाते ऐसा जवान कयामत के दिन अर्श के साए में रखा जाएगा। और एक हदीस पढ़कर अपनी गुफ्तगू को तमाम करूं, याद रखें, जब भी तन्हाई में ऐसा मौका आए कि दिल गुनाह करना चाहे या कोई गुनाह की दावत दे, तो ये सोच करके अल्लाह देख रहा है, बस गुनाह छोड़ दे। अगर छोड़ दिया, वो दिन हमारे लिए निजात का दिन होगा। इसलिए कि आज नौजवान नेकियों की तरफ रगबत करते हैं, एक हद तक नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे की भी पाबंदी करते हैं, महफिलों में भी आते हैं,
حد تو یہ ہے کہ جو بیچارے ادھر نہیں جاتے وہی ہم لوگوں کے اجتماع میں آتے ہیں. کاش کہ اللہ ان لوگوں کے کان تک یہ بات پہنچا دے جو لوگ ادھر جاتے ہیں. یہ میری قوم کے جوان ادھر جانے والے نہیں ہیں، اور انشاءاللہ یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی نوجوان ہمارا سرمایہ ہے. اور ڈاکٹر اقبال نے تو یہی پیغام دیا نا، مجھے محبت ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. جوان وہی ہے جو قوم کے لیے کچھ کرتے ہیں، ورنہ جو عیاشیوں میں پڑے ہیں انہیں جوان کہلانے کا کوئی حق نہیں. وہ بزدل ہے، بزدل نامرد ہے وہ لوگ جو لوگوں پہ بوجھ بنتے ہیں. یہ میرے جذبات کی وجہ سے میں مغلظات نہیں پک رہا ہوں، یہ میں حدیث پاک کی روشنی میں کہہ رہا ہوں. جو عیاشیوں میں ڈوب گئے وہ حوصلہ مند لوگ نہیں ہیں، وہ ہمت کرنے والے لوگ نہیں ہیں. جوان کون ہے؟ نہیں تیرا نشیمن اصل سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں مسلم نوجوان شاہین کی طرح ہے، جس کو آپ ایگل کہتے ہیں. اس کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ کبھی کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، اتنا باغیرت ہوتا ہے یہ شاہین. ڈاکٹر اقبال کی شاعری کا مرکز ہے یہ، جو انہوں نے جوانوں کو مثل شاہین قرار دیا ہے، ایگل. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ وہ کسی کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا، یعنی وہ کسی پر بوجھ نہیں بنتا، کسی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا. پتا چلا نوجوانوں کو حوصلہ شاہین کی طرح ہونا چاہیے. کیسے؟ کہ وہ کسی پہ ڈیپینڈ نہ کریں، خود اپنی دنیا بنائے، خود اپنا آشیانہ بنائے، خود اپنے لیے ترقی کی راہیں قائم کریں. اور دوسری چیز شاہین کی یہ ہے کہ وہ بہت اونچا اڑتا ہے، لیکن بہت اونچا اڑ کر بھی وہ زمین کے ذرے ذرے پر نظر رکھتا ہے، حالات پر اس کی نظر ہوتی ہے. تیسری بات یہ، وہ پوری زندگی کبھی گھونسلہ نہیں بناتا، بہت بہادری سے وہ زندگی گزارتا ہے، بغیر گھونسلے کو وہ زندگی گزارتا ہے. اس کے توکل کا عالم یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم نوجوان یہ جو اڈے بنا رکھے ہیں نا، رات میں 2-2 3-3 بجے تک بیٹھ کر غیبت کے، چگلی کے، کیرم کے، تاش کے پتوں کے، کھیل کود کے، ان کو بند کرو. ہماری زندگی کا مقصد بڑا قیمتی ہے. اپنے لیے مت جیو، اپنی قوم کے لیے جیو. جو لوگ قوم کے لیے جیتے ہیں ان کی قوم ان کا نام تاریخ میں سنہری حرفوں سے لکھتی ہے. صلاح الدین ایوبی کون تھا؟ ایک جوان ہی تو تھا. یہ حضور غوث پاک کے مریدوں میں ہے. غوث پاک کے کتنے مریدوں کا نام ساری دنیا بھول چکی ہے، لیکن صلاح الدین ایوبی کا نام لوگ یاد کرتے ہیں، اور اس اعتبار سے یاد کرتے ہیں کہ اس شخص نے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم لہرایا. طارق بن زیاد کا نام اس لیے لوگوں کو یاد ہے، ورنہ طارق کا خاندان کون ہے؟ طارق کا خاندان بربر قوم ہے جس کے ظلم کی پرانی داستانیں تاریخ میں موجود ہیں. لیکن جب اسلام کی دولت ملی تو طارق ابن زیاد نے اندلس کی سرزمین پر اسلام کا پرچم لہرایا.